ہیلو جی، السلام علیکم یار. آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ اس بارے میں ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ جو بھی میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے غائب تھا، کہاں غائب تھا، کیوں غائب تھا. تو یار ہوا یہ کہ لائف میں انسان کی کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. ہوا یہ تھا یار کہ تھمب نیل اور ٹائٹل سے تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اللہ پاک ان کو صحت دے. تو ہوا یہ یار کہ نارملی چل رہا تھا یار سب کچھ. میں ولاگ شاگس بھی بنا رہا تھا، میرے بھی 1-2 ولاگز اس طرح مطلب بنے ہوئے پڑے ہوئے بھی ہیں. تو میں ولاگ شاگ نارملی بنا رہا تھا اور نارمل چل رہا تھا سب کچھ، کوئی اس طرح تھا بھی نہیں سین شین. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے، تو میرے والد صاحب کو پین ہوتا ہے اچانک نا یہاں پہ تھوڑا سا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید مجھے مسل پین ہے کوئی یا اس طرح کچھ، تو اس کو تھوڑا سا لائٹ لیا. جب وہ تھوڑا زیادہ ہوا نا تو اس وقت میں گھر نہیں تھا، تو میری والدہ اور میرے والد صاحب چلے گئے تھے ہاسپٹل ادھر جو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے. تو انہوں نے اس ٹائم جو ای سی جی کی تو اس ٹائم ای سی جی ٹھیک آئی، تو بٹ پین تھا. تو کافی دیر میرے گھر والے ہاسپٹل ہی تھے. تو میری مما نے پھر مجھے کال کی کہ اس طرح آپ بھی ہاسپٹل آ جاؤ، پاپا کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے. میں پھر فوراً ہاسپٹل چلا گیا. میں مبشر کے گھر تھا اس دن، تو میں فوراً ہاسپٹل چلا گیا. ادھر سے آگے جا کے دیکھا بابا کی طبیعت خراب تھی. پھر انہوں نے ریفر کر دیا AFIC نا. ہم فوراً وہاں پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے ای سی جی کی، ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہارٹ اٹیک آیا ہے. ہم بھائی بالکل بس نہیں بتا سکتا کیا حالت تھی اس وقت نا. تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو ان کا پروسیجر وغیرہ ہوتا ہے، پیپر دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نیچے سائن وغیرہ کرواتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے حالت خراب. پہلے تو ہم نے کسی کو کال نہیں کی خاندان والوں کو، کہ کیونکہ میرے چاچو تایا لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ نا ادھر پاس پاس ہی رہتے ہیں ہم لوگ نا. ان کو کال کسی کو نہیں کی. مما کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنی ٹینشن میں آ جائیں گے رات کا، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، 1 ہونے والا تھا. کسی کو کال نہیں کی تھی. جب وہ مگر آیا پیپر تو میری مما الگ ٹینشن میں آ گئیں. تو اس کے بعد پھر چاچو کو کال کی، ماموں کو کال کی کہ کیا کریں اب یہ وہ نا. پھر وہی بات ہے، انہوں نے بھی یہی کہا اور ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس آپشن تو اور کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ سائن کریں اب یہ وہ. تو پھر سائن کیا مما نے. تو اس کے بعد میں ساتھ ساتھ میرے باقی لوگ بھی آنا شروع ہو گئے تھے، خاندان والے بھی ہاسپٹل ہی. پھر وہ لوگ فوراً انجیوگرافی کے لیے لے کے گئے بابا کو اسٹنٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے. وہ لوگ اندر لے گئے آپریٹ کرنے. تو پھر کافی دیر وہ لوگ کرتے رہے ہیں. پھر واپس آ کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اسٹنٹ نہیں ڈال سکا کیونکہ تو ان کی آرٹری جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹلٹ ہے. تو اس پہ اسٹنٹ ڈالتے ہوئے ہم فورس نہیں کرنا چاہتے، اس کو زیادہ فورس کیا تو ڈیمیج ہو سکتا ہے نرو. تو پھر انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کر لیا، روم میں شفٹ کیا. انہوں نے کہا میڈیسنس دیں گے جس سے بلڈ تھوڑا سا تھن ہو جائے گا، بلڈ پتلا شتلا ہوئے گا، تو تاکہ پھر ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو پھر کچھ دن گزرے جس دوران ہم ہاسپٹل میں ہی تھے، سارا سین چین چل رہا تھا. تو پھر یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یا تو میڈیسنس پہ رکھیں، ٹھیک ہے، میڈیسن سے ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ تھوڑا سا نا چلنا شروع ہو جائے، تھوڑی سی آرٹری وہ اوپن ہو جائے. تو پھر یہ تھا کہ یار یا تو دوسرا آپشن یہ تھا کہ بائی پاس کریں. تو بائی پاس پہ تو ہم میں سے کوئی راضی نہیں تھا، نہ میرے والد صاحب راضی تھے. تو پھر یہ تھا یار کہ اللہ پاک نے بہت بہت فضل کرم کیا ہمارے پہ، کہ انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ 4 to 6 weeks آپ میڈیسنس پہ رہیں. ابھی آلموسٹ 2 to 3 weeks ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا 4 to 6 week آپ میڈیسنس پہ رہیں تو ہم پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. پھر ہم لوگوں نے تو پھر میرے گھر والوں نے بھی یہی سوچا کہ سیکنڈ اوپینین کے لیے میرے والد صاحب نے کہا کہ میں کسی سے پتہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب کے جو دوست ہیں نا کچھ ڈاکٹرز وغیرہ نا، ان سے بات چیت کی. انہوں نے پھر سجیسٹ کیا کہ یہ پنڈی اسلام آباد کے یہ کچھ اچھے کارڈیولوجسٹ ہیں یہ بنا. تو پھر ہم نے سیکنڈ اوپینین کے لیے ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. انہوں نے پھر بتایا. پھر اس طرح چلتا رہا کچھ ٹائم. تو کل جب میرے والد صاحب گئے ہیں چیک کروانے، الحمدللہ تو اسی لیے ہم تھوڑا سا بھی ریلیکس بھی ہیں، خوش بھی ہیں سب گھر والے، کہ جو ہارٹ 30 to 40% ورکنگ میں تھا نا، وہ الحمدللہ میڈیسن سے ہی نا 60 to 65% ہو گیا. الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے. باقی بس یار یہی ساری وجوہات تھیں. اور اس کے بعد پھر تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میری اپنی طبیعت بھی ان دنوں خراب ہو گئی تھی. گھر میں بھی باقی بھی سب بیمار شار تھے، کیا کو پتہ ٹینشن کی وجہ سے وہ سارا ہو جاتا ہے. تو بٹ الحمدللہ
اب الحمدللہ میرے والد صاحب اب بہت سے صحتیاب ہو گئے ہیں پہلے سے. باقی اب رمضان بھی آ گیا ہے، آپ لوگ میرے خیال سے ویڈیو دیکھ رہے ہوگے، رمضان ہی ہوگا. تو بس دعا میں یاد رکھیے گا، خصوصاً میرے والد صاحب کو، کہ اللہ پاک ان کو پراپر 100% والی پراپر ان کو 100% والا صحتیاب کر دے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. اور یہی ساری چیز تھی یار جو آپ کو میں نے بتانی تھی. تو یہ کافی مشکل دن تھے، سارا کچھ تھا، بٹ ایک چیز تو میں آپ کو ڈیپ جا کے نہیں بتا سکتا، کیونکہ بس پھر ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی. تو بس یہی تھا یار جس وجہ سے میں غائب تھا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ولاگز بھی بنانے کی دوبارہ. تو باقی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آگے ولاگز میں. اوکے پھر اللہ حافظ.